گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے رکھا ہے نا کہ قبر پہ درخت کی ٹہنیاں رکھنا سنت ہے یا بدعت، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ قبروں کے پاس سے ہمیشہ گزرتے رہے ہیں، عام قبروں پہ آپ نے کبھی بھی نہیں ٹہنی رکھی، صرف ایک قبر پہ رکھی ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وگرنہ اگر یہ سنت ہوتا تو پھر تو آپ ہر قبر پہ رکھتے نا۔ سنت تو وہ ہے جو آپ کام مستقل کریں، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کبھی کبھار کیا ہے تو اس کا حکم جواز کا ہو سکتا ہے کہ جائز ہے، وہ بھی اس وجہ سے جس وجہ سے آپ نے کیا۔ مثلا یہاں آپ نے خود بتا دیا کہ میں نے ٹہنی کیوں رکھی ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ گویا ہمیشہ کے لیے تخفیف نہیں، صرف یہ کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی چلو رکھ دیں تو اس کا عذاب دور ہو جائے گا۔ تو یہ تب ہے کہ اگر کسی آدمی کو واقعتاً پتہ ہو کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، پھر وہ رکھے، اور رکھے بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر ہے نا، نبی کا رکھنا اور چیز ہے، عام آدمی کا رکھنا اور چیز ہے۔ اس لیے آپ نے صرف ساری زندگی میں ایک قبر پر، یا وہی 2 قبریں تھیں، ان قبروں پہ رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ساری زندگی نہیں رکھی، قبرستان میں سے گزرتے رہے ہیں آپ، احد کے قبرستان میں بھی گئے، بقیع کے قبرستان میں بھی آتے تھے، کہیں آپ نے یہ نہیں کیا۔ اس لیے تو سنت یہی ہے کہ نہ رکھا جائے۔ تو لیکن اگر کوئی رکھے تو جواز کی حد تک ہو سکتا ہے، اس کو جائز کہیں گے، آپ نے خاص وجہ سے رکھی ہے۔ اگر کوئی واقعتاً خاص وجہ سے رکھے تو اس کے جواز کا فتویٰ تو ہو سکتا ہے، اس کے سنت ہونے کا نہیں، کیونکہ سنت وہ کام ہے جو آپ نے مستقل کیا ہے اپنی زندگی میں۔ جو صرف ایک دفعہ کیا ہو، باقی اور موقعوں پر نہ کیا ہو، اس کا معنی یہ ہے کیونکہ اس کی وہ خاص وجہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ساری زندگی بیٹھ کے کرتے رہے، تو سنت تو بیٹھ کے کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں بلکہ جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی وجہ بن جائے، کوئی عذر موجود ہو، تو پھر آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر۔ تو یہاں اس دوسرے کو بدعت نہیں کہیں گے، وہ سنت نہیں، یہ جائز ہے۔ گویا سنت وہ کام جو ہمیشہ آپ نے کیا، اور جو کام کسی خاص وجہ سے ہو وہ وجہ سے کرنا ہی جائز ہے، عام حالات میں نہیں کہ آپ عام کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔